اس طرف آ جائیے قریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مل کر صلوات بھیجیں حرم مطہر کے سامنے موجود ہے. اللهم صل على آل محمد. جزاکم اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام و امام جواد علیہ السلام کے حرم مطہر سے وداع کا موقع ہے، اور چاہتا ہوں کہ چند جملے مولا کی خدمت اقدس میں عرض کروں اور پھر کچھ جملے مصائب کے مختصر سا کلام نوحہ. امام کاظم باب الحوائج، اور ایک بزرگ عارف ہیں، انہوں نے اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. انہیں یہ خبر ملی تھی کہ ان کا ایک دوست ہے جو بغداد جا رہا ہے. کئی سو سال پہلے کی بات ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا تھا ٹریول، اور لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی بہت سو کو کہ امام کاظم کی قبر کہاں پر ہے. تو انہوں نے خط لکھا تھا امام کاظم کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اپنے دوست کو، اور لکھا تھا کہ بلغنی انک ترید بغداد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم بغداد جا رہے ہو، تو بس میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ضرور جانا کہ بالکاظمیت ذات السداد، ایک ہستی وہاں رہتی ہے کاظمیہ نامی بستی میں کہ جو ہدایتوں کا مرکز ہے. اذا وصلت جنابہ، کا جب جانا مولا کے حرم میں تو ویسے ہی نہ چلے جانا. والسم بابہ، وہاں پر اس دروازے کو چوکھٹ کو بوسہ دینا، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا مولا کی خدمت اقدس میں. اور پھر لکھتے چلے گئے آگے. اس میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو بہت ہی میرے دل کو لگا تھا. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ امام زنجیروں میں ہے، اور یقیناً امام زنجیروں میں قید رہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ مسلسل القدر فی السلاسل، یہ وہ ہستی ہے کہ جو خود زنجیر پہنتی ہیں لیکن تقدیر کو زنجیر پہناتی ہیں. یعنی یہ کہ ان کے جسم پر زنجیر ہے لیکن قضاء و قدر ان کے اختیار میں ہے. جیسے کہ امام سیر الساجدین علیہ السلام کے لیے واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جب امام علیہ السلام گزر رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. یہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی امام مظلوم ضرور ہے لیکن امام مجبور نہیں ہے. امام یقیناً زنجیروں میں ہے لیکن امام کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. امام سیر الساجدین ان کے جسم پر زنجیریں ہیں، لیکن ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا میں ایک بہت بڑے قرض میں مبتلا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میری مدد فرمائیے. تو امام نے اس کا امتحان لینا چاہا. امام نے کہا کہ کیا تو اس وقت بھی سمجھتا ہے کہ میں تیرا قرض ادا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ مولا یہ زنجیریں تو قضاء الہی ہے، مشیت پروردگار ہے، ورنہ مولا آپ کو کون قید کر سکتا ہے؟ جو بقول شاعر کے سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان ائمہ کے صدقے میں تو کعبے کا وجود باقی ہے. لہذا امام نے کہا کہ اچھا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مقام پر ہوں کہ اب بھی تیرے قرض کو ادا کر سکتا ہوں، تو جان لے جب میری سواری یہاں سے گزر جائے تو جہاں اونٹ میرا موجود ہے، یہیں اس زمین کو کھود لینا، تجھے اتنا خزانہ مل جائے گا کہ تیرا قرض ادا ہو جائے گا اور زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے گا. جب امام کی خدمت میں پہنچے تو مظلوم ہے امام لیکن صاحب اختیار ہے. امام یہ جو چاہے وہ عطا فرما سکتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو یا 8 برس کے امام جواد علیہ السلام ہو. امام جواد علیہ السلام وہ کم سن ترین امام ہے جنہیں 8 برس کی عمر میں مدت امامت جن کی شروع ہو گئی ہے، زمانہ امامت شروع ہو گیا. اور اس وقت بہت کنفیوژن یہ بھی تھا کچھ تشیعوں میں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 8 برس کا بچہ امام ہو جائے. امام یعنی لیڈر، رہبر پوری امت کا، تو ایک اتنا چھوٹا بچہ کیسے پوری امت کی قیادت کر سکتا ہے؟ اور اس وقت جب امام جواد سے پوچھا گیا تو امام نے وہ آیت پڑھی تھی کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں یہ فرمایا تھا جب وہ گود میں تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے. ذرا غور کیجئے گا اگر آپ توجہ اس طرف ہے، مجھے نبی بنایا ہے. فرمایا کہ جب حضرت مریم کے فرزند گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے فرزند بچپن میں امام کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ایک مل کے اور صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. اگر آپ کی توجہات ہیں، میں مصائب سے پہلے فضائل کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا. حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا اس نے مجھے کتاب دی ہے، کتاب پڑھ کے سنائی نہیں تھی. علی وہ تھے کہ جب کعبے سے باہر آئے اور آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو علی نے قرآن پڑھ کر سنایا تھا، اور قرآن پڑھتے ہوئے قد افلح المومنون سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا تھا. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. کیوں حضور نے قرآن نہیں پڑھا اور علی نے پڑھا وقت ولادت؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد. قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. ایک مل کے اور صلوات دے دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی مدد. جب فرزندوں کے سامنے جد کا ذکر کیا جائے تو یقیناً خوش اور راضی ہوں گے. امام کاظم علیہ السلام کے حرم کے سامنے، امام جواد علیہ السلام کے سامنے آپ موجود ہیں. بس ائمہ علیہ السلام کے واقعات اس وقت میرے ذہن میں کافی آ رہے ہیں. امام جواد کے الگ الگ واقعات ہیں جہاں ائمہ علیہ السلام کا کام کیا ہوتا تھا. اگر ایک جملے میں سمجھانا چاہیں تو یہ کہ وہ اس بات کو واضح کر دیتے تھے کہ دیکھو اگر تمہیں قرآن کی حقیقت چاہیے تو سوائے آل محمد کے قرآن کی حقیقت کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتی ہے. یہ ایک جملے میں، یعنی اگر تم قرآن لینا چاہو ہمارے بغیر تو تمہیں اس کی حقیقت سمجھ ہی نہیں آ سکتی. یہ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی میں واقعات ہیں. امام کاظم علیہ السلام کی زندگی میں تو مہدی عباسی جب مدینہ آیا تھا تو ایک بحث چلی ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان کہ قرآن میں اللہ نے شراب کو حرام تو نہیں کہا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے کہ شراب گناہ ہے، یعنی اسم ہے، ایک غلط کام ہے، لیکن اس میں فائدے بھی ہیں. ہاں اس کا جو نقصان ہے اس کے فائدے سے زیادہ ہے. کہا ٹھیک ہے نقصان فائدے سے زیادہ یہ کہا ہے لیکن حرام کلیئرلی نہیں کہا. تو یہ بحث چل نکلی تھی کہ ٹھیک ہے نہ پیے تو بہتر ہے لیکن حرام تو نہیں ہے. اور اس وقت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیا قرآن کو تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے جو تمہیں خبر ہو کہ شراب کی حرمت کی آیت کہاں موجود ہے؟ اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 پڑھ کے امام نے فرمایا تھا کہ وہاں پر اللہ نے قرآن کی حرمت کا ذکر کیا. واقعہ کبھی اور انشاءاللہ خدمت عرض کروں گا. لیکن ائمہ علیہ السلام سمجھاتے تھے قرآن کی حقیقتوں کو کہ دیکھو تم ہمارے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے. اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ جو امام جواد علیہ السلام سے جب چور نے چوری کی اور ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں اور ایک بحث شروع ہو گئی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تیمم کے لیے جو قرآن میں آیت نازل کی اس میں ہاتھ کلائی تک ہے، اور اللہ نے جو وضو کی آیت نازل کی اس میں ہاتھ کونی تک ہے. تو ہاتھ کلائی سے کاٹے جائیں یا کونی سے کاٹے جائیں؟ اور آخر میں بادشاہ وقت نے کہا کہ ہاتھ چونکہ پورے ہاتھ کو کہتے ہیں تقریباً اس لیے کونی سے کاٹے جائیں. اور امام جواد علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو یہ کرے گا تو قرآن کے خلاف عمل کرے گا. دوسرے کہا فرزند رسول قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں سے اتنا لکھا ہوا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کہاں سے کاٹو. امام نے کہا کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ ان المساجد للہ، یعنی جائے سجدہ کرنے کے لیے جو مقام ہے اللہ نے جسم پہ رکھے ہوئے ہیں وہ کتنے؟ 7 حصے ہیں اعضائے سجدہ. 2 ہتھیلیاں ہیں، دائرے کے پیشانی ہے، 2 گھٹنے ہیں اور 2 پیر کے انگوٹھے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو سجدہ کرنے کے اعضاء ہیں للہ، وہ اللہ کے لیے ہیں، اور خبردار اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. یعنی امام نے فرمایا کہ جو اعضاء سجدہ ہیں اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کے لیے، وہ خاص اس کا حق ہے. لہذا ہاتھ انگلی سے کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ اس سے آگے اعضاء سجدہ شروع ہو جاتا ہے یہ ہتھیلی. ائمہ علیہ السلام قرآن کی حقیقتوں کو سمجھایا کرتے تھے لوگوں کو. اس طرح کے کثیر واقعات اور وہ واقعہ میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جو مشہور یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ امام علیہ السلام کا مناظرہ، کہ جس میں امام علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا. جب اس نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ، ایک 8 برس کے بچے سے جب وہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس بچے سے مناظرہ کروں. اور پھر اس نے مشکل ترین ایک سوال پوچھا بہرحال چونکہ آل رسول میں سے کہ یہ بتاؤ حالت احرام میں شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے؟ وہ مشہور واقعہ تھا. اور امام نے اس سوال کی 22 صورتیں بنا کر. اچھا خوبصورتی یہ ہے اس بات کی کہ تقریباً آپ میں سے سبھی کو یہ واقعہ مجھے یقین ہے کہ علم ہے، لیکن جب امام کے سوالات دہرائے جاتے ہیں تو اس کا ایک الگ لطف ہے کہ ایک بظاہر بچپن میں ایک بچہ لیکن تعلق چونکہ خاندان آل محمد سے، تو کیسے ان سوالات کو کھولا امام نے کہ تو نے یہ کہا کہ حالت احرام میں شکار کر لیا جائے تو کیا کفارہ ہے، لیکن
یہ نہ پوچھا کہ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم سے باہر کیا تھا، اس لیے کہ حرم کے اندر الگ کفارہ، حرم سے باہر الگ کفارہ ہے۔ یہ نہ کہا کہ شکار کرنے والا آزاد ہے یا غلام ہے، غلام کا ازد کفارہ ہے، الگ کفارہ، آزاد کا الگ کفارہ۔ یہ نہ کہا کہ شکار جان بوجھ کر کیا تھا یا غلطی سے ہوا تھا، جان بوجھ کا الگ کفارہ، غلطی سے الگ کفارہ۔ یہ نہ کہا کہ شکار پہلی بار کیا تھا یا بار بار کیا تھا، پہلی بار کا الگ کفارہ، بار بار کا الگ کفارہ۔ یہ نہ پوچھا کہ شکار کرنے کے بعد توبہ کر لی تھی، اپنے فعل پر مصر تھا، توبہ کرنے کا الگ کفارہ ہے، مصر رہنے کا الگ کفارہ ہے۔ امام نے ایک سوال کی 22 صورتیں بنا کر اس سے پوچھا تھا کہ یہ بتا تیرا سوال کیا ہے، پھر میں جواب دوں گا کہ تیرے سوال کا جواب کیا ہے۔ یہ عظمت امام جواد علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اس طرح سے ان عظمتوں کو ظاہر فرماتے تھے۔ جو سادات ہیں ان کے لیے ایک جملہ اور عرض کر دوں، امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے اور وہ امام محمد تقی علیہ السلام۔ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ کتنے جو رضوی سادات ہیں، جتنے رضوی سادات ہیں وہ در حقیقت امام تقی علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو جو تقوی سادات ہیں وہ رضوی سادات کہلائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ لا ولد ہیں، کیونکہ 40 برس تک امام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور امام کو یہ لوگ کہنے لگے تھے اگر آپ کی کوئی اولاد نہیں تو سلسلہ امامت کیسے آگے بڑھے گا؟ اور امام نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو ہم اہل بیت میں اعظم و برکتن، جس کی برکت سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا امام جواد علیہ السلام کے لیے۔ ایک مل کے صلوات بھیجے دونوں ائمہ علیہ السلام پر، اللہم صلی علی۔ دیکھیں ذرا اس جملے کی اہمیت کو محسوس کیجئے گا۔ جب کبھی کوئی کسی خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو کوئی میٹرک پاس بھی ہو تو کہتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ یہ جو امام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے برکت میں عظیم ہے، یہ خاندان اہل بیت میں کہا جا رہا ہے، کسی اور خاندان میں نہیں کہا جا رہا۔ خاندان اہل بیت میں جو سب سے زیادہ برکت میں عظیم ہے وہ امام جواد علیہ السلام ہے، بحدیث امام رضا علیہ السلام۔ تو سب سے زیادہ پر برکت امام کے سامنے آپ موجود ہیں، اور باب الحوائج امام کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام ہی ایسا ہے کہ بس گریے کے لیے کافی ہے، موقع ایسا ہے جو گریے کے لیے کافی ہے، وداع کا موقع ہے، اور سرزمین ایسی ہے۔ اور پھر مناسبت 40 کی ہے، سفر 40، اس کا پہلا حصہ ہم یہاں سے وداع کر کے پہنچ رہے ہیں، مدائن سے ہوتے ہوئے امام مولا کائنات ان کے جد کی خدمت میں۔ یہاں سے اس نے زیارت لے کر جائیے کہ اے فرزندوں ہم آپ کے جد کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میں منزل مصائب پر ایک جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا، اگرچہ کہ طولانی نہیں ہے لیکن یہ جملہ مجھے کہنے دیجیے گا۔ امام کا ایک خاص سلام ہے امام موسیٰ کاظم کا، اس میں جملہ ہے السلام علیک ایھا المعذب فی قعر السجون، سلام اس امام پر جسے قید خانے میں عذاب دیا جاتا تھا۔ یہ امام کی زیارت کا جملہ ہے، سلام اس پر کہ قید خانے میں۔ میں نے علماء سے تفصیل سنی ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ ایسا قید خانہ تھا کہ نہ امام پیر قدم پھیلا سکتے تھے نہ اٹھ سکتے تھے۔ یہ سفر میں بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم جب 10-12 گھنٹے سفر میں رہتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے پورے جسم کی، جبکہ کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود۔ سوچئے گا کہ وہ سال ہر سال اسی طرح سے گزار دے۔ امام علیہ السلام کو اتنا مختصر سا، اتنا محدود سا وہ قید خانہ اس طرح سے تھا، اس میں ایک زیر زمین جگہ بنی ہوئی تھی، امام کو اس میں اس جگہ پر قید کیا گیا تھا، جس کے اطراف میں میخیں موجود تھے کہ ذرا سا جب بدن ہلتا تھا، اللہ جانے امام کا بدن کتنا زخمی تھا جب میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ اچھا مجھے اتنا بتائیے گا کہ جب زہر دیا جاتا ہے تو انسان تکلیف سے تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا؟ میرا وہ امام زہر کی شدت اور تکلیف سے تڑپتا رہا۔ کل ایک جملہ پڑھ چکا ہوں، آج پھر اس پہ گریہ کریں گے کہ امام جواد کو بھی جو زہر دیا گیا، علماء کہتے ہیں ایسے کہ جیسے جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو جو تڑپا کرتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو زہر دیا جاتا تھا، سخت ترین زہر ہوتا تھا تاکہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ اور پھر امام کے جنازے کو ایک چادر میں لپیٹ دیا گیا، اور چادر میں لپیٹ کر اس طرح سے کہ زخم کے آثار نمودار نہ ہونے پائے بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں امام کی تقریباً 35 اولادیں لکھی ہیں، ہسٹری میں 35 اولادیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جو 35 اولادیں ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اس میں تقریباً 17 یا 18 بیٹیاں ہیں۔ جب بیٹیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان سید زادیوں کو، ان میں جو سب سے بلند مقام ہے جس دختر کا، وہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ، جو کم میں ہے
جو فاطمہ معصومہ ہے، جو کریمہ اہل بیت ہے. بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بی بی فاطمہ معصومہ قم کی خدمت میں. اے بی بی، جب 25 رجب المرجب آپ یتیم ہوئی، حضرت میرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے کیا فرمایا امام کاظم علیہ السلام کے لیے کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں نے بہت کم دیکھا اپنے باپ کو. اے بی بی معصومہ قم، جب آپ کے بابا کی شہادت کی خبر پہنچی ہوگی تو یقیناً آپ نے گریہ فرمایا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب بہنوں کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان آپ رو رہی ہوں گی تو وہاں کوئی رونے سے روکنے والا نہیں ہوگا. ایک یتیمہ ایسی تھی کربلا میں کہ جو بابا کا نام لیتی تھی تو فقط روکا نہیں جاتا تھا، تماچے مارے جاتے تھے. اے امام کاظم علیہ السلام، خود آپ کے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے. ابن شبیب سے کہا تھا، یہ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، تجھے کسی بھی چیز پر رونا آئے تو دیکھ حسین پر ضرور رونا. اس لیے ہر امام کے مصائب کے اختتام امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر ایسے ہی اربعین حسینی کا موقع ہے. اے امام کاظم علیہ السلام، آپ کا لاشا بغداد کے پل پر رہا لیکن لاشا پامال نہیں ہو سکا، بچا لیا گیا اللہ نے ایک مصلحت کے ساتھ اس لاشے کو. ایک واحد لاشا تھا کربلا معلیٰ میں حسین ابن علی کا کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، حسین کا لاشا پامال ہو گیا. اے امام کاظم علیہ السلام، جب آپ کی شہادت ہوئی بس میں نے حضرت معصومہ قم کے لیے ایک جملہ کہا. جہاں معصومہ قم کا ذکر آئے وہاں امام رضا علیہ السلام کا ذکر اور پھر ساتھ میں ایک بہن کا ذکر ضرور ہوتا ہے. وہ کربلا کی بہن تھی، یہ جو دیکھ رہی تھی تلہ زینبیہ سے، جس کی آپ زیارت کریں گے کربلا جا کر. وہ مقام کے جہاں چند قدم کے فاصلوں سے ایک بہن نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. آج آپ کی صدائیں یہاں پر بلند ہو رہی ہیں، لیکن اللہ جانے زینب نے جو صدا بلند کی. تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی زینب نے فرمایا تھا لشکر یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے، آخر بی بی کس مظلومیت کے عالم میں پہنچ گئے کہ عمر سعد سے کہا بی بی نے، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا میرا بھائی ذبح ہو رہا. بی بی معصومہ قم جب آ رہی تھی، آخری جملہ کہنے لگا، اس کے بعد چند جملے نہاؤں کے ہوں گے. آخری جملہ کہنے لگا، کوشش کیجیے گا کہ اور مزید بلند ہو کر یا حسین کہہ کے گریہ کر سکیں. جب بی بی معصومہ قم تشریف لا رہی تھی مدینہ سے، یتیمہ ہے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہے، ساوا کے مقام پر جب پہنچی تھی تو وہاں پر حملہ ہوا تھا اس سادات کے قافلے پر، اور کتنے سید زادے وہاں پر شہید ہوئے تھے. یعنی بھائیوں نے بہن کی حفاظت کی اور بھی سادات موجود تھے. بی بی معصومہ قم پر کوئی زخم نہیں آ سکا تھا. بس آپ کا دل اگر پہنچ گیا بازار شام تو جملہ کہہ. ایک تھا مقدر موسیٰ کاظم کی دختر کا، ایک تھا مقدر علی کی دختر زینب کبریٰ کا. کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا. اور میں اس رات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب وہ شام تھی تو یہ عجیب شام تھی، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا. ہمیشہ یہ ملتا ہے بی بی معصومہ قم، اس میں جتنے سادات تھے سید زادے انہوں نے بی بی کی حفاظت فرمائی تھی. لیکن جو شام غریبہ آئی تھی اس میں زینب نے پورے کاروان کی حفاظت فرمائی تھی. پھر زینب عباس بھی تھی، پھر زینب حسین بھی تھی. اب جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب نکلی تھی زندان، جب نکلی تھی شام غریبہ تو بچوں کو تلاش کرتے کرتے دیکھا، ایک بچی کو اٹھایا، کب بہن ام کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلم کی یتیمہ عاتقہ تھی کہ جو گھوڑوں کی تابو تلے پامال ہو. یعنی کہنا چاہتا شام غریبہ زینب نے لاشیں بھی اٹھائے تھے، زینب نے خیموں کی حفاظت بھی فرمائی تھی. اور جب ساری بچوں کو، ساری بیویوں کو جمع کر لیا تو اکیلی شہزادی زینب حفاظت فرما رہی تھی. یہاں تک کہ جس نجف میں آپ جانا چاہتے ہیں اسی طرف سے، اسی مقام سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا. بہت مشہور واقعہ ہے. مصائب کے تو وہی جملے ہوتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بس جب مصائب کی جملوں پہ دل پہ چوٹ لگے تو زینب کبریٰ کر کے ضرور آنسوؤں کی بھیگ حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب فرما لیجیے گا. ایک مرتبہ جب وہ کا سوار مزید قریب آیا، بی بی نے کہا کہ اس وقت نہ، میرے بچے سو چکے ہیں. وہ اور قریب آیا، زینب نے آگے بڑھ کر تھام لیا اس کے گھوڑے کی لگام کو، کہا خبردار اس سے آگے نہ. میں عباس کی بہن زینب ہوں. وہ عجیب رات تھی، وہ عجیب سما تھا. شام
وہ اولاد سیدہ پر ایسی رات آ چکی تھی کہ زینب کو پہرا دینا پڑ گیا، یہاں تک کہ آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ اور جتنے اولاد والے ہیں خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ یہاں سے الوداع کہنے کا موقع امام کاظم علیہ السلام کو درسہ پیش کرتے جائے، 40 کا امام جواد علیہ السلام کو۔ آج 30واں ہو گیا امام حسین کا، یعنی آج 10 سفر ہو گئی ہے، 30واں ہو گیا۔ 10 سفر کا مطلب کیا ہوا؟ حسین کو پامال ہوئے 30 دن گزر گئے، اکبر کے کلیجے میں ورشی لگے 30 دن گزر گئے، قاسم کا لاشا پامال ہوئے 30 دن گزر گئے۔ اب چہلم آنے والا ہے، 10 دن رہ جائیں گے، زینب کربلا پہنچیں گی، چہلم پر اپنے بھائی کی قبر پر پہنچیں گی یہ بہن۔ میں پرسہ پیش کر آپ سب کی جانب سے امام کاظم امام جواد علیہ السلام کو، یہ عشرہ زینبیہ ہے جو شروع ہو رہا ہے، بی بی کے نام کا عشرہ ہے۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ صاحبان اولاد ہے، شہزادی زینب کے صدقہ جملے کو سن کر ضرور آہ بھر کر گریہ فرمائیے گا۔ زینب نے جیسے ہی اپنے آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، بی بی نے اپنے بابا کو دیکھا اور میں کہنا شروع کیا، بابا آباد ہو بابا، اور واپس پلٹی الٹے قدموں شہزادیوں نے، بیبیوں نے کہا، اے شہزادی آپ کا بابا آ گیا ہے، آپ کیوں واپس پلٹ کر آ گئی؟ کہ بیبیوں اگر کسی کے پاس چادر کا کسی کے بعد چادر کا کوئی ٹکڑا بچا ہو، وہ عجیب رات تھی کہ جب زینب کو باپ کے سامنے بے مکنا چادر ڈالا۔ اولاد سیدہ پر شام آئی، اولاد سیدہ پر اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں، زینب سے منہ چھپا کے کیسی شم آئی، اولاد سیدہ پر کیسی شم آئی، سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا، دانوں پیر کے ذریعے کہنے لگی وہ دکھیا، زینب گزر گئی ہے کرب و بلا بسا کے شم آئی، اولاد سیدہ پر کیسی شم آئی، اولاد سیدہ پر جو گھر میں 2 قدم پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، سہرے پہ آ گئی ہے، تنہا علم اٹھا کے کیسی شم آئی، اولاد سیدہ پر کیسی شم آئی، اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کے کیسی شم آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. آخر برسا ملك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. حاجات کی برابری کے لیے مل کے صلوات دیجیے گا محمد والے.